الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے،
یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ دستور الحیات وہ عظیم کتاب ہے کہ جس سے تعلق پیدا کر لینے کے بعد انسان اس دنیا میں وہ زندگی بسر کرتا ہے کہ ایسی زندگی تخلیق انسان میں آدم سے لے کر نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام تک کوئی دوسرا نہ کر سکتا۔ قرآن میں اللہ نے قدم قدم پہ معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کے لیے، باوقار معاشرہ بنانے کے لیے ایک دستور، ایک اصول بیان کیا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور اس سے مقصود کیا تھا کہ یہ انسانی معاشرہ جو قرآن کی بنیاد پہ ترتیب پائے، اس معاشرہ کو دیکھتے ہوئے احساس پیدا ہو کہ واقعی ایسا معاشرہ انسانی آنکھ نے پہلے دیکھا نہیں۔ قدم قدم پہ زندگی بسر کرنے کے ایسے اصول اور ضوابط کہ دل بھی اس بات کا احساس کرتا ہے کہ ہاں واقعی اگر انسان اس دستور کے مطابق، اس رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں وہ اصل انسان نظر آتا ہے جس کو 4 قسمیں اٹھا کے اللہ نے کہا کہ ہم نے تخلیق کائنات میں سب سے بہترین انسان کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں ایک رخ عرض کیا تھا اس معاشرے کو باوقار اور بہترین بنانے کے لیے، وہ تھا اپنے رشتہ داری میں ایسا سلوک، ایسا میل جول کہ جس کی بنیاد پہ معاشرے میں ایک باوقار انسان ہونے کی شناخت حاصل ہو سکے۔ آج ایک دوسرا رخ اللہ نے اس آیہ مقدسہ میں بیان کیا ہے، وہ تھا عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی اور عزیز و اقارب سے محبت اور پیار کیسا انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ اس سے انسانیت تباہی کے سپرد ہو جاتی ہے اور اس سے انسانیت عروج پہ پہنچ جاتی ہے، اور ایک من حیث القوم تمام انسانوں کو اس آیہ مقدسہ میں بیان کیا ہے کہ تمہیں کس طرح کی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اگر تم وہ زندگی بسر کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، تو تمہارے معاشرے کو غیر دیکھ کے بھی اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرے گا کہ واقعی قرآن ایک انقلابی دستور اور محمد رسول اللہ ایک انتہا درجے کے انقلابی رہنما اور قائد ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں آپس میں
اس انداز سے رہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے متعلق دل میں محبت اور پیار کے چراغ روشن ہو. حسد، بغض، انات تمہارے قریب نہیں پھٹکنا چاہیے. معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے یہ بنیادی کردار ہیں کہ انسان کا دل و دماغ دوسرے انسان کے لیے حسد اور بغض سے بھرا پڑا ہو. جہاں یہ سوچ، یہ تصور پیدا ہوتا ہے، وہاں انسانی معاشرہ زوال کی سپرد ہو جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا جہاں ہماری رہنمائی کے مطابق، ہمارے بیان کے مطابق، ہمارے دستور کے مطابق انسان سے محبت پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، تعلقات کو بہترین تعلقات بناتا ہے، تو فرمایا وہ معاشرہ ایسی خوشبو پیدا کرتا ہے کہ اس معاشرے کو دیکھ کے غیر انسان چاہتا ہے کہ ایسی زندگی بسر کی جائے جیسی زندگی محمد رسول اللہ کے غلام بسر کر رہے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی وہ زندگی نہیں، ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں، ہمارا اسلام وہ نہیں جو اللہ نے قرآن کی صورت میں ہمیں دیا ہے اور محمد رسول اللہ نے اپنے کردار کی صورت میں دیا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے قربت پیدا کرو، ایک دوسرے کو محبت دو، شفقت اور پیار کی زندگی بسر کرو، ایک دوسرے سے دوری کی زندگی بسر نہ کرو. قریب آؤ، مل جاؤ، قطع تعلقی پیدا نہ کرو کہ قطع تعلقی انسانی معاشرہ کی موت ہے. انسان انسانیت کے اس مقام سے گر جاتا ہے جب معاشرہ کے افراد ایک دوسرے کے متعلق دل میں حسد اور بغض رکھتے ہوں. وہ حیثیت، وہ شناخت انسان کی ختم ہو جاتی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کے لیے کتنی عظیم رحمت ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے احساس ہوتا ہے. غور کرنا ہے کہ قرآن کیسا معاشرہ چاہتا تھا اور اس معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کردار ادا کیا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں، میں تمہیں سوء زنی سے منع کرتا ہوں. دل و دماغ میں کسی دوسرے کے لیے برا ظن نہ رکھو، سوچ، فکر، خیال. فرمایا یہ معاشرے کی تباہی کی بنیاد ہے. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. فرمایا یہ گمان کائنات کی بہت بڑی جھوٹی چیز ہے، بہت بڑا جھوٹ. گمان، ظن دوسرے مسلمان کے لیے، دوسرے بھائی کے لیے، ارشاد فرمایا معاشرے کی موت ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کا احساس دلاتا ہوں اور تمہیں مضبوط سوچ رکھنے کے لیے تمہاری رہنمائی کرتا ہوں کہ بدزنی سے بچو. جس معاشرہ میں یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے، جو معاشرہ
ان خیالات میں ڈوب جاتا ہے، وہ معاشرہ انسانی باوقار معاشرہ نہیں رہتا، بلکہ انسان کی جبین پہ ایک داغ بن جاتا ہے۔ اور یہ کب؟ قرآن نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ عمل اس معاشرے کی جبین پہ داغ تھا۔ فرمایا لا تناجشوا، ایک بہترین معاشرہ تم لوگوں نے کس طرح ترتیب دینا ہے، کس طرح بنانا ہے، تمہارا معاشرہ بہترین کیسے بن سکتا ہے، اور تم پہ نگاہ پڑ کے اس کمال کی سوچ پہ کب انسان پہنچ سکتا ہے؟ جب تمہاری سوچ، جب تمہارے افکار، جب تمہارے خیالات محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق۔ لا تناجشوا، فرمایا ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ آپ نے، میں نے، ہم سب نے غور کرنا ہے، اللہ نے جو ہماری رہنمائی کی ہے اور محمد رسول اللہ نے جو وضاحت سے ہمارے سامنے رکھا ہے، ہمارا اس سے کتنا تعلق ہے، کتنا ہم اسے اپناتے ہیں، ہمارے معاشرہ میں کتنے لوگ اس کو قبول کیے ہوئے ہیں اور اس کو معاشرے کا حسن بنانا چاہتے ہیں۔ لا تناجشوا، دھوکہ نہ دو، یعنی پہلی وہ فکر، پہلا وہ کلیہ جس سے انسانی معاشرہ باوقار بنتا ہے اور پتہ چلتا ہے اس معاشرہ کے افراد کی کسی نے رہنمائی کی ہے۔ دھوکہ نہ دو ایک دوسرے کو۔ وہ معاشرہ کیا تھا؟ انانیت کی سوچ، انا ولا غیری، میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ جو کچھ بھی ہے میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اس وقت انسانیت یہ سوچتی بھی نہیں تھی کہ کسی دوسرے کے لیے بھلائی کے جذبات پیدا کیے جا سکے اپنے اندر۔ اللہ کے نبی آئے وَلَا تَنَاجَشُوا، بہترین معاشرہ بنانے کے لیے فرمایا دھوکہ نہ دو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ کو بہترین بنانے کے لیے پہلا حکم، پہلی رہنمائی جو انسان کی کرتے ہیں، مسلمان کی کرتے ہیں، جس کے معاشرہ کو ایک عظیم معاشرہ محمد رسول اللہ بنانے کی جد و جہد کرتے ہیں، اس کی پہلی نبی رحمت محمد رسول اللہ، وَلَا تَنَاجَشُوا، ایک دوسرے سے دھوکہ نہ کرو۔ اور فرمائیں میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ آج مسلمان کی ذلت و نکبت کا سبب یہ ہے کہ ہمارا کردار وہ نہیں جو کردار محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے، ہماری سوچ، ہمارے خیالات وہ نہیں جو ہمیں قرآن دینا چاہتا تھا۔ قرآن کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کردار وہ نہیں جو قرآن دیکھنا چاہتا ہے، جو محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ اس تباہی اور بربادی کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ اس دور میں سپر قوتیں، جنہیں کافر سپر قوتیں کہتا تھا، وہ سپر قوتیں مسلمان نے اپنے پاؤں کے نیچے رونک دی، اس لیے کہ اس کا ایمان یہ تھا کہ اس کائنات میں کوئی سپر نہیں، اگر سپر ہے تو اللہ کی طاقت ہے۔ یہ تصور، یہ فکر مومن کے دل و دماغ میں دیا، اور اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس معاشرہ کے افراد کو اعلیٰ عرفہ ثابت کرنے کے لیے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ سوچیں ہم کہ کیا آج مسلمان رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے اس فرمان پر زندگی بسر کرتا ہے؟
وہ سرتپا لیل و نہار آج میرا اور تیرا اس عمل میں ڈوبا ہوا ہے کہ ہر قدم پہ دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، ہر قدم پہ دوسرے کو پریشان کرتے ہیں۔ میرا اٹھنے والا قدم، آپ کا اٹھنے والا قدم کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق نہیں۔ وہ کرنے جائیں، اپنے معاشرہ میں ہر قسم کے افراد سے ملیں، وہ صنعت کار ہے، تب وہ مزدور ہے، تب وہ کوئی دوسرا کام کرنے والا ہے۔ معاشرہ میں ہماری سوچ بن گئی ہے کہ تمام کائنات کی دولت کو اکٹھا کر لیا جائے، اور اس کو اکٹھا کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے اس فرمان سے بغاوت کرتے ہوئے، وَلَا تَنَاجَشُوا۔ اللہ کے نبی اور قرآن انسانی معاشرہ کو باوقار معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ 4 قسمیں اٹھا کے اللہ نے کہا ہے ہم نے انسان کو بہترین پیدا کیا ہے، اور اس کو بہترین بنانے کے لیے اللہ نے جو کلیہ قانون دستور قرآن میں بیان کیا ہے وہ واقعی زمین سے اٹھا کے انسان کو آسمان تک پہنچاتا ہے، لیکن وہ ہم نے نہیں قبول کیا۔ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کردار وہ نہیں۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، کہا کہ دیکھو ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے پریشان نہ کرو، اگر تم دھوکہ دو گے تمہارے دلوں میں دوری پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگا، انات پیدا ہوگا۔ ہر دھوکہ دینے والا جب کسی کو دھوکہ دیتا ہے اس کا دھوکہ آشکار ہوتا ہے، تو جس کو دیا جاتا ہے وہ اس کا جانی دشمن بن جاتا ہے۔ اس دشمنی کو دور کرنے کے لیے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، اور فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد نہ کرو۔ حسد کیا ہے؟ کہ آدمی دوسرے انسان کی شخصیت کو دیکھ کے، اس کی عزت، اس کے وقار، معاشرہ میں اس کے احترام کو دیکھ کے اپنے دل میں کڑتا ہے کہ یہ سب اس لیے، میرے لیے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حسد انسان کو اس مقام پہ کھڑا نہیں کرتا جس مقام پہ کھڑا ہونے سے انسان اشرف المخلوقات سمجھا جا سکے، اور یہ انسان کی انسانیت کی توہین ہے کہ معاشرہ میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں۔ کاریگر جو کام کرتا ہے اور جو عہد کیا ہے اس کے مطابق نہیں کرتا، مزدور جس طرح اس کو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، ہڈ حرامی کرتا ہے۔ سکھانے والا یوں نہیں سکھاتا جیسے سکھانا چاہیے، تو یہ معاشرتی سوچ اور تصور کی بنا پہ انسان کا انسان سے دھوکہ ہے۔ اور حسد یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں اس آدمی کے آنے پہ آدمی اٹھ جاتے ہیں، آئے جی یہاں بیٹھیے، یہ آ رہا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے آگے بڑھ کے اس کو سلام کہوں، اس کی عزت، اس کا وقار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کیوں ہے، اور پھر میں اپنے طور پہ اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے جھوٹ افترا کرتا ہوں، اور وہ سچ بھی جو اس میں کمی ہے انسانوں کو اس کا علم نہیں، میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ اور میرا سبب یہ کیوں سوچ ہے؟ اس لیے کہ لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، میرا احترام کیوں نہیں کرتے؟ اپنا احترام کروانے کے لیے دوسرے کے احترام کو پامال کرنا،
اس کے خلاف سازش کرنا، اس کے خلاف باتیں بنانا، یہ اندر کا حسد ہے جس کے متعلق نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاسد یوں جلتا ہے جیسے لکڑی جل رہی ہوتی ہے، دھواں اٹھتا اس سے۔ لا تحاسدوا ولا تباغضوا، اپنے دلوں میں دوسرے کے متعلق بغض پیدا نہ کرو۔ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے بھائی سے محبت کرو، پیار کرو، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کی عزت کو پامال کرنے کی ساتھ سے نہیں کرو، بلکہ اللہ کہتے ہیں قرآن میں معاف کر دو، اس کو صبر کرو، اس کا تمہیں اجر ملے گا، لیکن اس کی عزت کو پامال نہ کرو، بغض اپنے دل میں پیدا نہ کرو۔ ولا تنافسوا، فرمایا کہ رقم کو بڑھانے کے لیے بڑھ چڑھ کے بولی نہ دو۔ ہم کرتے ہیں نا، ہماری مارکیٹوں میں، ہماری منڈیوں میں، ہر کاروبار میں ہم ایک دوسرے سے بڑھ کے بولی دیتے ہیں اور مقصد اس کی قیمت بڑھانا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس معاشرہ میں اس سوچ کے لوگ رہتے ہیں وہ معاشرہ کبھی انسانی معاشرہ نہیں کر سکتا، اس لیے فلا تنافسوا، تمہارا محمد سے تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ دو۔ یہ نہ لے سکے، اگر لے تو گردن تک پھنس گیا ہونا چاہیے، اور کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ یہ مال لے کے، یہ چیز لے کے، یہ سودا لے کے کچھ کھانے کے لیے کما بھی سکے، اپنی آل کے لیے، اپنے اولاد کے لیے بولی دیتے ہیں۔ فرمایا ولا تنافسوا، یہ تمہاری سوچ نہیں ہے مسلمانوں، یہ تمہارا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ویسے بولی ہوتے وہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کو محض اس لیے کہ یہ نہ لے سکے تو بڑی بڑھ کے، فرمایا یہ بولی اللہ کو پسند نہیں، میں تمہارا قائد محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تنافسوا، بولی پیسے بڑھانے کے لیے نہ دو۔ سازش سے 4 افراد اکٹھا ہوتے ہیں، مال نکما ہے، اس نکمے مال کو بڑھانے کے لیے بولی دینے والے لوگوں میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ 1000 روپیہ، یہ ساتھی کہتا ہے 1200، 1300، یہ کہتا ہے 1500، اور اس کا مقصد محض اس سودا کو لینا نہیں بلکہ یہاں تک پہنچانا ہے کہ دوسرا بھائی اگر خرید لے پھر ساری زندگی اپنی بدنصیبی پہ روتا رہے۔ لا تنافسوا، فرمایا ایسی زندگی مومن کی زندگی نہیں، مسلمان کو بسر نہیں کرنی چاہیے۔ ولا تدابروا، فرمایا مسلمان سے پیٹھ نہیں پھیرتا، پیٹھ نہ پھیرا کرو، اراس نہ کیا کرو، پہلو تہی نہ کیا کرو، ایک دوسرے دوری اختیار نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو۔ وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، اور مسلمانوں میں تمہیں بھائی بھائی بنانے کے لیے آیا ہوں، تمہارے دل میں دوسرے بھائی کا درد ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ جس طرح تم آسانی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، عیش و طرب کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، ایسے ہی چاہو تمہارا دوسرا بھائی بھی آسانی کی زندگی بسر کر سکے۔ میں نے ایک خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ مصر میں ایک بازار تھا، مارکیٹ تھی کپڑے کی، ایک آدمی کے پاس، ایک شخص کے پاس، ایک دکاندار کے پاس گاہک آیا، وہ کہتا ہے فلاں کپڑا ہے کہ نہیں؟ ہاں دو۔ کہنے لگا یار میرے پاس ہے، دوں گا بھی مناسب ریٹ پہ،
لیکن میرا خیال ہے تم میرے ساتھ والے دکاندار کے پاس جاؤ، اس کے پاس بھی ہے، اسے لے لو۔ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ میرے پاس سے صبح سے کتنے ہی گاہک آئے ہیں، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، جاؤ اس کے پاس، اس سے سودا خریدو۔ یہ تھا وہ معاشرہ جس معاشرہ کو کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ترتیب دینا چاہتے تھے، تشکیل دینا چاہتے تھے۔ اور جب تک اسلام کی تعلیم سے وابستہ ہو کے، محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو کے مسلمان زندگی بسر کرتا رہا ہے، کائنات کی سپر طاقت بن گیا انسانوں کے علاقے سے۔ جدھر جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، جس طرف کا رخ کرتے ہیں، فتح ہی فتح ہے، فتح ہی فتح ہے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ کہ اللہ اور رسول کے اس فرمان پہ عمل کرنا، اپنے معاشرہ کو باوقار معاشرہ بنانے کے لیے وہ کردار پیدا کرنا جس کردار کو دیکھ کے کافر بھی سبحان اللہ کہہ اٹھے اور اس کو پتا چلے کہ یہ محمد رسول اللہ کا ترتیب دیا ہوا معاشرہ ہے۔ ہم ذلیل و خوار ہیں، ساری دنیا میں کافر عزت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور ہم اس کا سبب ایک دوسرے سے حسد، بغض، انات، کینہ، اور جب محمد رسول اللہ سے بغاوت کی، ایٹمی قوت ہونے کے باوجود تم زمین پہ پریشان ہو، بے وقار ہو، تمہاری زندگی کوئی بھلے انسانوں والی زندگی نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے من حیث القوم اللہ کے قرآن سے بغاوت کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دوری نہ اختیار کرو، قربت پیدا کرو، آگے بڑھو، محبت پیدا کرو، اور اختلاف پیدا نہ کرو، بغض، حسد، دشمنی پیدا نہ کرو۔ یہ کون سا کمال رکھنے والا محمد رسول اللہ کا دیا ہوا دستور تھا۔ اس کو دیکھنا ہے، جھانکنا ہے تو ان لوگوں میں دیکھیے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اس بنیاد پہ تھا، جو بنیاد قرآن بیان کرتا ہے اور جو بنیاد محمد رسول اللہ نے بنیاد کی۔ ایک دوسرے کے لیے مرنا، ایک دوسرے کے لیے سوچنا، ایک دوسرے کی بھلائی، ایک دوسرے کی خیر، ایک دوسرے کی فکر، یہ کیا معاشرہ ہے؟ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کو دیکھ کے فرشتے بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ فرمایا دوری نہ پیدا کرو، بغض، حسد، انات نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ میں سے کسی کے ساتھ اختلاف نہیں رکھ سکتا یا میرے دل میں دوری کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، نہیں، بلکہ ایسا حسد اور بغض جس حسد اور بغض کی بنا پہ آپ میری عزت اچھالیں، میں آپ کی عزت اچھالوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ مگر نہ فطرتی طور پہ انسان کو انسان سے اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، کسی موقع پہ قطع تعلقی کا بھی وقت آ جاتا ہے۔ یہ کسی عام کی بات نہیں، خاص کی بات ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ ارشاد فرمایا، عائشہ میں تیری ناراضگی کے وقت بھی تجھے پہچانتا ہوں اور تیرے خوشی کے وقت بھی، تیرے راضی ہونے کے وقت بھی میں تجھے پہچانتا ہوں۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو، مجھے احساس ہوتا ہے کہ آج تو بڑی مجھ پہ خوش ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کو کہا، یعنی کیا؟ کبھی ایسا وقت ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیوی کے متعلق اپنے اللہ کو کہا نا کہ یا اللہ جتنی میرے اندر طاقت ہے میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، کمی نہیں رہنے دیتا، لیکن میں کیا کروں، دل میں محبت عائشہ سے زیادہ ہے۔
اللہ دل میرے اختیار میں نہیں، دل تیرے اختیار میں ہے۔ ایسی محبوبہ، محبوب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی بھی ہو جاتی ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، اختلاف بھی ہو جاتا ہے، ناراضگی بھی ہو جاتی ہے۔ عائشہ میں پہچانتا ہوں تجھے، جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے، جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے، جب تیرے اندر پیار کے چراغ جل رہے ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی کیف تعرف ذالک، آپ اس بات کو کیسے پہچانتے ہیں؟ یہ تو میرے دل کا معاملہ ہے، آپ میرے دل میں جانتے ہیں۔ کس طرح آپ پہچان کرتے ہیں؟ کیف تعرف ذالک، اس بات کو آپ کس طرح پہچانتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان، اس میں بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر انسان غور کرے۔ عائشہ صدیقہ یہ سوال کیوں کرتی ہے کہ کیف تعرف ذالک یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ عائشہ صدیقہ سمجھتی تھی کہ محمد رسول اللہ کو غیب نہیں آتا، اللہ غیب جانتا ہے، دل کی باتوں کو رب جانتا ہے، رب کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کا نبی بھی نہیں جانتا، محمد رسول اللہ بھی نہیں جانتے۔ عائشہ کا عقیدہ ہے، عائشہ کا مذہب ہے کہ اللہ کے نبی نہیں جانتے، اس لیے پوچھا کیف تعرف ذالک یا رسول اللہ۔ سمجھ نہیں آتی۔ اگر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ صحابیات کا یہ عقیدہ، یہ دین، یہ علم ہوتا کہ اللہ کا نبی بھی جانتے ہیں جس طرح اللہ جانتا ہے، تو پھر عائشہ صدیقہ کو یہ سوال کرنے کی حاجت نہیں تھی۔ یہ حاجت کیوں ہوئی کہ عائشہ صدیقہ سمجھتی ہے کہ محمد رسول اللہ بھی دل کو نہیں جانتے، دل کو صرف اللہ جانتا ہے۔ کیف تعرف، آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ارشاد فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے نا، تو بات کر رہی ہوتی ہے کسی دوسرے سے، تیری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور دوران گفتگو کہتی ہے تو قلتے، تو کہتی ہے کہ مجھے محمد کے رب کی قسم بات یہی ہے، بلا ورب محمد، یہ جو میں کہہ رہی ہوں، یہ جو بات ہو رہی ہے ایسے ہی ہے، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ اور جب تو ناراض ہوتی ہے نا، تیرے دل میں تھوڑی سی کدورت آ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، تو پتہ تو کیا کہتی ہے؟ لا ورب ابراہیم، نہیں نہیں نہیں، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تو مجھ سے بہت راضی ہے، تیرے دل میں چراغ جل رہے ہیں محمد کی محبت کے، اور اس وقت تیرے دل میں محمد رسول اللہ کے متعلق محبت کے وہ چراغ نہیں جل رہے بلکہ بجھ گئے۔ اسے پہچانتا ہوں، یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کہے میں جانتا ہوں، ایسا تجھے نہیں پتا، میں دل کی باتیں جانتا ہوں، میں پس پشت کو جانتا ہوں، میں پس دیوار کو جانتا ہوں، میں مکہ میں بیٹھ کے مدینہ کو جانتا ہوں، مدینہ میں بیٹھ کے مکہ کو جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ملی یہ کہا، عائشہ صدیقہ نبی ہے، کیف تعرف ذالک یا رسول اللہ، کیسے؟ ارشاد میں ایسے، یہ چند منٹوں کی، چند گھنٹوں کی ناراضگی وہ ناراضگی نہیں جس ناراضگی کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اور محمد رسول اللہ دلوں سے اس بغض کو نکالنے کے لیے کردار ادا کرتے۔ یہ تو باپ بیٹے میں ہی ہو جاتی ہے۔ ناراضگی کون ہے؟ جس سے انسان تباہ ہوتا ہے، معاشرہ تباہ ہوتا ہے، انسان اپنی عظمت کے مقام سے گر جاتا ہے۔ جس وقت انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا، وہ لا تعلقی کیا ہے، وہ ناراضگی کیا ہے، وہ بغض کیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مومن کو جائز نہیں، یہ تو بات حقیقت ہے نا،
کسی کی کیا طاقت ہے مجھے کہہ سکے کہ میں مومن نہیں ہوں؟ میری کیا طاقت ہے میں آپ کو کہہ سوں گا آپ مومن نہیں؟ لیکن اللہ اور رسول کو کسی کا دباؤ نہیں ہے، وہ بیان کرتے ہیں جو حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا۔ وہ ناراضگی جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ قطع تعلقی جو اللہ کو ناپسند ہے۔ کہا صاحب تیل نہیں منگایا؟ اللہ دے بندے منگوانا سے سارے اسے بیٹھے رہن، چنگا کام کر۔ جس ناراضگی سے، جس قطع تعلقی سے انسانی معاشرہ میں انسان کی وہ پہچان نہ رہے جو پہچان محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے مومن مومن نہیں رہتا، اس سے مسلمان مسلمان نہیں رہتا۔ اور ہم ناراض ہوں یا نہ ناراض ہوں، مانے یا نہ مانے، یہ وہ کردار ہے جو محمد رسول اللہ نے انسانی معاشرہ میں بنایا ہے، اور جو معاشرہ اس سے اختلاف کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اس معاشرے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرہ نہیں تصور کیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتا، اور اگر 3 دن سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، فرمایا جتنی دیر تک مومن سے ناراض رہتا ہے وہ محمد کے دین سے بہت دور رہتا ہے، حق سے دور۔ اور کائنات میں سب سے بڑا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ شاید وہ دین سے دور ہوتا ہے، حق سے دور ہوتا ہے، جب تک وہ ناراض ہوتا ہے 3 دن تک، ایک روایت میں 3 رات تک، اور ایک روایت 1 سال تک بھی آتی ہے، لیکن عام اور مخصوص بڑی سند بڑے متن کے لحاظ سے میں عرض کرتا ہوں 3 دن کی روایت اور 3 رات کی ناراض۔ فرمایا جو مسلمان 3 دن سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، جب تک وہ ناراض ہوتا ہے وہ اللہ کے دین سے بہت دور ہوتا ہے، دین سے دور کر دیا۔ رحمت کائنات محمد رسول کس کو؟ جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں جو آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے، قطع تعلقی کو ختم کرتا ہے، ارشاد فرمایا جس نے ابتدا کی اس نے اس گناہ سے نجات پالی، جب تک وہ اس گناہ میں رہا اس وقت اللہ کے نزدیک وہ ایمان سے دور تھا۔ فرمایا جب اس نے جا کے سلام کہہ دیا تو اس نے اس کمی کو ختم کر لیا جو ناراضگی کی بنا پہ جس کمی میں یہ مبتلا تھا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب تھا۔ کہا جب یہ سلام کہتے ہیں نا تو دوسرا آدمی سلام کا جواب نہیں دیتا، خاموش رہتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ خاموش رہتا ہے، فرشتہ اس کی سلام کا جواب دیتا ہے، اور اس پہ شیطان غالب رہتا ہے، اس کی رہنمائی شیطان کرتا ہے، اس سے تعلق شیطان پیدا کرتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا اگر یہ دونوں انسان جو آپس میں ناراض ہیں، مومن مسلمان جو آپس میں ناراض ہیں، 3 دن سے زیادہ ہو گیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دونوں مر جائیں لم یدخلوا الجنت جمیعا ابدا، یہ دونوں جنت میں کبھی نہیں جا سکتے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے جو ہم کرتے ہیں؟ معاشرے میں قدم قدم پہ اختلاف ہے، بغض ہے، حسد ہے، اناد ہے، قطع تعلقی ہے، لا تعلق ہے ایک دوسرے سے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 دن سے زیادہ
مومن مومن سے ناراض نہیں رہ سکتا، اور اگر رہتا ہے ان دونوں کی موت ناراضگی میں آ جاتی ہے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس تختہ عرش پہ آسمان سے نیچے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ جیسا کوئی سعادت نہیں۔ اس سعادت قریب نے کہا ہے کہ اگر یہ دونوں مر جائیں ناراضگی کی حالت میں، لم يدخل الجنت جمیعا ابدا، یہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ ناراضگی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں اس سے ناراض ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہے، میں اس سے پہلو تہی کرتا ہوں، وہ مجھ سے پہلو نہیں، یہ معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہے۔ آج معاشرتی اعتبار پہ جو ہم تمام معاشروں سے گرے ہوئے انسان ہیں تو اس بنا پہ ہیں کہ ہم نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے فرامین کو سننے کے لیے وقت ہی نہیں نکالا۔ اگر نکلا ہوتا وقت تو پھر ہمیں پتا ہوتا کہ ایک دوسرے سے ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور صرف اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں بلکہ اس کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں اور اس کی جنت اس کی جہنم میں بدل جاتی ہے۔ یہ تو وہ بد نصیب ہے۔ ایک خوش نصیب نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا ہے، صحابہ میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی، اور یہ کوئی جمعہ کے دن کی بات نہیں ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ آگے پیچھے بھی بعضوں کا نمازوں کے بعد بھی صحابہ کو واعظ کرتے تھے، اور صحابہ کا جمع غفیر ہوتا تھا، مسجد پر ہوتی تھی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد نمازیوں سے خطاب کرتے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے۔ غور فرمائے نہ ذرا، اور ہماری تباہی مسلمان کی ذلت کا سبب یہ ہے کہ ہم باغی ہیں قرآن کے، ہم باغی ہیں محمد رسول اللہ کے۔ ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں تمہیں وہ عمل بتلاؤں افضل من الصیام وافضل من الصدقہ، جو صدقہ سے بھی بہترین عمل ہے اور روزہ سے بھی بہترین عمل ہے۔ یہ روزہ اور صدقہ فرائض سے تعلق رکھنے والا نہیں، نوافل سے تعلق رکھنے والا ہے، یعنی نفلی روزہ جو ہم رکھتے ہیں، نفلی عبادت جو ہم کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو روزے سے بھی بہتر ہے، صدقہ سے بھی بہتر ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے وافضل من الصلاۃ، نماز سے بھی بہتر ہے۔ نماز فرض نہیں، نوافل۔ اللہ کے نبی نے اس عمل کو نماز سے افضل، زکوٰۃ صدقہ سے افضل، روزہ سے افضل قرار دیا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، ایسے ہی جیسے ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی مولوی بیچارہ ممبر پہ کھڑا اپنا گلا پھاڑ رہا ہے تو یہ مست ہو کے سویا ہوا ہے، ایسے صحابہ کرتے تھے۔ 7 دن کے بعد ایک دن آتا ہے، منا گھنٹہ قرآن سننا پڑتا ہے، نبی رحمت کا پیغام سننا پڑتا ہے، تو یہ سویا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ بے چین رہتے تھے کہ واہ سنیں، تبلیغ سنیں، اللہ کے نبی کا پیغام سنیں اور اپنی آپ کا تو سواریں۔ فرمایا، تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو عمل صدقہ سے بہتر ہے، نماز سے بہتر ہے، روزہ سے بہتر ہے۔ عرض کی آقا، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں ایسے عمل کی خبر ہو جائے جو صدقہ سے بہتر ہے، نماز سے بہتر ہے، روزہ سے بہتر ہے۔ فرمایا، اصلاح ذات البین، آپس میں اپنے اعمال، اپنے افکار اور آپس میں وہ حالات پیدا کرنے کہ جس سے قربت حاصل ہو جائے، اپنی اصلاح، صلح، صفائی
پیار، محبت، قربت اگر تم پیدا کر لو اور تمہارے لیل و نہار اس طرح بسر ہوتے ہو تو میں محمد تمہیں اس بات کا پیغام دیتا ہوں کہ یہ صدقہ سے بہتر ہے، یہ روزہ سے بہتر ہے، یہ نماز سے بہتر ہے، جو تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نوافل کی صورت میں کرتے ہو ان سب سے بہتر ہے کہ تم آپس میں صلح صفائی اور محبت پیار سے رہو۔ آپس میں دوری، آپس کی قطع تعلقی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ موڑنے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی، یہ موڑنے والی بات کیا ہے؟ قطع تعلقی میں اپنے بھائی سے نہیں بولتا، دوست سے نہیں بولتا، اپنے ہمسائے سے نہیں بولتا، معاشرے میں کسی دوسرے بھائی سے نہیں بولتا، تو اس سے کیا مونڈا جاتا ہے؟ فرمایا یہ قطع تعلقی، مسلمان کا مسلمان سے ناراض رہنا، مسلمان کا مسلمان سے تعلق توڑ لینا، فرمایا یہ مونڈنے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی مونڈنے والی بات کیا ہے؟ فرمایا جب آدمی اپنے بھائی سے قطع تعلقی کرتا ہے اس کے تمام اعمال کو اس طرح ختم کر دیا جاتا ہے جیسے اس طرح سے سر کے بال ختم کر دیے جاتے ہیں، ان کا نشان نہیں رہتا، ان اعمال کا نشان نہیں رہتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، غور فرمائیں کہ یہ کتنی ہلاکت والی بات ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم محض دنیاوی لالچ میں نمائش کے لیے اپنے بھائی کی عزت کو پامال کرتے ہیں، اسے لڑائی، قطع تعلق، دوری۔ ارشاد فرمایا تمہارے ایمان میں کیے ہوئے اعمال کو تباہ کر دیتی ہے، تمہاری ایک دوسرے سے ناراضگی۔ ارشاد فرمایا جس میں 3 باتیں نہ ہوں، غور سے سنے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ ہم معاشرے میں کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے کیسے لال و نہار ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، خود کو بے دھڑک مسلمان کہتے ہیں، لیکن کیا مسلمان ہی ہیں؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں یہ 3 عمل نہیں ہیں، 3 عمل نہیں ہیں، غفر لہ ما سواہ، فرمایا جس میں یہ 3 عمل نہیں ہے نا، جتنے چاہیں اس میں برے عمل ہو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ غور سے سنیں ہماری زندگی کیا ہے، ہمارے لیل و نہار کیا، ہم ویسے ہی بغض لیے بیٹھے ہیں، نہ لینا نہ دینا، مجھے پتہ نہیں میرا دشمن بیٹھا ہوا ہے، بس ویسے ہی چلتا چلا جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں۔ اور یہ اسلام اور مسلمانی نہیں، بغاوت ہے محمد رسول اللہ کے دین سے۔ کیوں نہیں سوچتے ہم معاشرہ تباہی کے بعد کیوں اتر رہا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اللہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ 3 عمل جس میں نہیں ہیں اس کے باقی تمام برائیاں اللہ بخش دیتا ہے، لمن شاء، جس کی چاہتا ہے۔ کیا؟ فرمایا من ماتا ولا یشرک باللہ، ایک تو یہ کہ مرنے والے نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، یہ تو پہلی گارنٹی ہے نا۔ ایک انسان صبح سے لے کر شام تک ہر سال حج کرے، روزے کرے، زکوٰۃ دے، اعمال نیک کرے، نمازیں پڑھے، لیکن جب تک اس کے اندر شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے۔ مشرک کبھی بخشا نہیں جا سکتا، لاکھ کلمے پڑھے، ایک نہیں 1000 کلمہ پڑھے، ساری زندگی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صدقات کرے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کو نہیں بخشنا۔ یہ تو اللہ نے حتمیت کے ساتھ بات کر دی ہے، اس لیے اگر ایک ذرے کے برابر بھی اندر شرک ہے نا، نکال دو اس کو۔ یہ شرک
کا ارتکاب کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ قرآن کہتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولا یشرک باللہ، مر گیا ہے اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا. فرمایا دوسرا نہ جادو کرتا ہے نہ جادوگروں کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے. اور فرمایا تیسرا یہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کرتا. تین اعمال جن پہ قطعیت کے ساتھ محمد رسول اللہ نے بیان کیا کہ ان تین اعمال سے بچنے والا جنتی ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والا کبھی جنت کا وارث نہیں بن سکتا. جو ان اعمال سے بچتا ہے وہ جنت کا وارث ہے، اور جو ان میں سے کوئی ایک عمل کرتا ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بد نصیب آدمی ہے، اس کے کسی عمل کو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. روایت سندن ضعیف ہے لیکن 20 احادیث اس کے متن کی تصویب کرتی ہیں، اس لیے متن صحیح ہے، روایت کا اس کی سند صحیح نہیں ہے. 20 روایات اس متن کی تصدیق کرتی ہیں، اس لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ اس کا متن ثابت ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کے متعلق بہت واضح کیا کرتے تھے، توجہ دلایا کرتے تھے. بھائی آخر کیوں؟ آپ نے دیکھا نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاشرہ؟ ایک آدمی زخمی پڑا ہوا ہے، جان نکل رہی ہے، اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں پانی. اس کے چچے کا بیٹا قریب ہے، وہ بھاگم بھاگ جاتا ہے، پانی لاتا ہے، پانی اس کے قریب کرتا ہے، اس کے منہ کے قریب جاتا ہے کہ اس کے کانوں میں آواز پڑتی ہے پانی. وہ پیالے کو ہاتھ سے پیچھے کر دیتا ہے، پہلے اس کو پانی پلا دو. یہاں تک کہ میرے مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ پانی کے بغیر ہی شہید ہو گئے. ایک دوسرے کے لیے پانی آگے بھیجتے. یہ مسلمانی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موتا امام مالک کی روایت اور صحیح روایت کہ جمعرات اور سوار کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ. یہ میں نے عرض کیا نا، شرک کے بغیر بات نہیں. شرک اللہ کو کبھی قبول نہیں. ایک لمحہ کے لیے یہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، وہ بھی حاجت روا ہے، اس کے نام پہ بھی دی جا سکتی ہے، اس کے نام پہ بھی دی جا سکتی ہے. دے لو، قیامت کے دن پھر اپنے اعمال ڈھونڈنا. اس لیے کہ اللہ واضح طور پہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کو نہیں بخشنا جو اللہ کی صفات کسی دوسرے میں بھی ڈالتا ہے. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا یغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا. ہر اس بندے کو اللہ بخش دیتے ہیں، جنت میں داخل کر دیتے ہیں جس بندے نے شرک نہ کیا ہو. اور ارشاد فرمایا کہ 2 بد نصیب آدمی ہیں. سوار کو جمعرات کو اللہ کے حضور ان کو پیش کیا جاتا ہے، ان کے اعمال پیش کر دیے جاتے ہیں، اور نبی رحمت محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان کو جنت میں جانے کا حکم ہو جاتا ہے. فرمایا 2 آدمیوں کے اللہ کہتے ہیں انذروا ہذین، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں کو پیچھے کر دو، ان کی ضرورت نہیں. جنت کے دروازے بند ہیں ان دونوں پہ. یہ تو شرک بھی نہیں کرتے، اعمال بھی اچھے کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. انذروا، اللہ ارشاد فرماتے ہذین، ان دونوں کو روک لو، مہلت دو، ان کو پیچھے کر لو، ہٹا دو ان کو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ دونوں قطع تعلقی دور کر کے صلح نہ کر لیں. جنت کا وارث
جنت میں جانے والا، شرک کا ارتکاب نہ کرنے والا، نیک اعمال کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا جنت میں داخلے سے محروم ہے۔ انظروا ہذین، روکو ان کو، پیچھے کر دو ان کو۔ کہا میرے آقا نے کہ اللہ کیوں ارشاد فرمائیں گے؟ اس لیے کہ یہ دونوں آپس میں قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، بولتے نہیں ہیں، قربت نہیں ہے، صلح صفائی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں ان کا داخلہ بند ہے۔ انظروا ہذین حتی یصطلحا، ان کو روک لو، جنت سے دور کر دو، پیچھے کر دو، یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر کے اپنے اللہ کے محبوب بن جائیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے دن ایک دوسرے سے ناراض رہتے، اور ناراض کیا دل کا چلتا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کچھ نہ کچھ آپ کو بیان کر کے بتلا دوں، لیکن وقت پرواز کرتا ہے، پر پرواز باندھے ہوئے۔ بڑی زبردست روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وقت نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان آپس میں قطع تعلقی پہ دونوں فوت ہو جاتے ہیں، میں نے ابتدا میں یہ حدیث سنائی تھی اپنے ان شہزادوں کے لیے، پھر بیان کرتا ہوں جو اس وقت آتے ہیں جب سمجھتے ہیں کہ مولوی تھک کے بیٹھ گیا ہوگا، ان کے لیے سنا رہا ہوں دوبارہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپس میں 3 دن سے زیادہ لڑے رہتے ہیں اور پھر لڑائی میں ہی، قطع تعلقی میں ہی ان دونوں کی موت آ جاتی ہے، لم یدخل الجنت جمیعا ابدا، فرمایا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت پریشان کن بات ہے، لیکن ہمارے ہاں عام ہے، بیویاں ہی نہیں جینے دیتی۔ اب تو خامدوں والی بات نہیں، بیوی والی رہ گئی ہے، جس سے چاہتی ہیں اسے بولا جاتا ہے، جس سے نہیں چاہتی نہیں بولا جاتا۔ یہ پتہ چلے گا جب قیامت کو اللہ کے دربار میں جانا ہوگا کہ کیا ہے، یہ اچھی تھی یا محمد رسول اللہ کا پیغام اچھا تھا، اس کی سوچ اچھی تھی یا وہ کردار جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے۔ قطعی طور پہ واضح صحیح احادیث کی روشنی میں وہ دو انسان اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے جن کی موت قطع تعلقی پہ آتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے، اگر کسی سے قطع تعلقی ہے تو فوراً اس کو دور کر لینا چاہیے، وگرنہ فکر کرنی چاہیے اپنی نماز کی، اپنے روزے کی، اپنے حج کی، اپنے زکوٰۃ کی، کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے صحیح ترین حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس جنت کے وارث کو روک دو جب تک یہ صلح نہیں کر لیتا۔ تو بھائی اس بات کو اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے اور خوف خدا پیدا کرنا چاہیے۔ مسلمان معاشرے کو خوشبودار معاشرہ، باوقار معاشرہ، مسلمان معاشرہ بنانے کے لیے اس طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا، معاشرے کو بہترین باوقار بنانے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی ضروری۔ اور آج نبی رحمت محمد رسول اللہ کا یہ پیغام کہ اپنے معاشرے کے مسلمان افراد سے پیار، محبت، تعلق، قربت ضروری، اس سے معاشرہ باوقار معاشرہ بنتا ہے۔ اور باوقار تبھی بن سکتا ہے اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ لبیک کہیں۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔